بہت بہت شکریہ مولانا مسعود صاحب. یقیناً دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو سنتے رہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے. سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو حضرات وہاں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ پلیز اپنے سیٹ پر، اپنے چیئر پر وراجمان ہو جائیں، کیونکہ اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں یوں تو ان کو آخر میں آنا تھا، لیکن وقت کی تنگی کے سبب حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب جو ناظم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں سے تشریف لائے ہیں، آج کے اس پروگرام کے صدر ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر آج ہم سے وہ جلدی جدا ہونے والے ہیں. تو ان اشعار کے ساتھ میں ان کو بلانا چاہتا ہوں کہ کسی وعدے کی، کسی محبت کا محتاج نہیں، کسی وعدے کی، کسی محبت کی محتاج نہیں، یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں. لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں. گزارش کرتا ہوں کہ مولانا حذیفہ وستانوی صاحب آئیں اور اپنے صدارتی خطابات کے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. مالیگاؤں کی سرزمین پر ایک ایسا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جس کی موجودہ حالات میں اس ملک کو سخت ضرورت ہے. مذہب اور دین یہ ہر انسان کی فطرت کی آواز ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص یہ مذہب اور دین کے بغیر صحیح زندگی نہیں گزار سکتا ہے. ویسٹرن کلچر جب اس دنیا میں پھیلا تو اس کی سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو مذہب اور دین سے دور کیا. اسی لیے چونکہ دنیا کی موجودہ سائنسی ترقی یہ مغرب کی زیر نگرانی ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ تعیش اور آشائش اور نقل و حمل اور ہر طرح کی فیسیلیٹیز اس وقت دنیا میں انسان کے پاس موجود ہے، مگر اس کے باوجود انسان کو سکون نہیں ہے. کیوں انسان کو سکون نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو سکون یہ مال و دولت سے نہیں ملتا. انسان کو سکون یہ اچھی گدی پر سونے سے نہیں ملتا. انسان کو سکون اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے سے نہیں ملتا. انسان کو سکون اچھے اور خوبصورت کپڑے پہن لینے سے نہیں ملتا، بلکہ انسان کی روح کو سکون اس وقت ملتا ہے جب اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اور جب انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ٹوٹ جاتا ہے تو ساری دنیا کی فیسیلیٹیاں ہونے کے باوجود بھی نہ انسان بن کر زندگی گزارتا ہے اور نہ اسے سکون ملتا ہے، اور نہ وہ اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کو سکون سے رہنے دیتا ہے. آپ مغرب کی پالیسی کا جب جائزہ لیں گے تو اسی نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ ان کی پالیسیز اپنے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں. ان کے انصاف کا معیار اپنوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں. ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانوں کو سکھایا جائے قرآن کریم کا پیغام، جس میں اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد نجران آیا، عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو رب ذوالجلال نے نازل کیا، یا اہل الکتاب تعالوا، اہل کتاب تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایسی بنیادی چیز کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان بالکل ایک، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا بیٹھے، اس لیے کہ رب اور اللہ ہونے کی اگر کسی کو، رب اور اللہ ہونے کا اگر کسی کو حق ہے تو صرف اسی ذات کو ہو جس ذات نے اس پوری کائنات کو، انسانوں کو اور انسانوں کے لیے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے، وہ اپنے خالق ہونے کا دعویٰ کرے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف رسول کو بھیجا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کی طرف اللہ نے رسول کو نہیں بھیجا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں خاص طور پر وہ مذہب جن مذہبوں کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی کتاب ہے، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں۔ ہر مذہب میں توحید کا تصور ہے، مگر اس توحید کے ڈیفینیشن کو اس طریقے سے آدمی کر دیتا ہے کہ پھر وہ توحید باقی نہیں رہتی ہے۔ اس کی تعریف ایسی کرتا ہے، اس کی تشریح ایسی کرتا ہے، اس کی وضاحت ایسی کرتا ہے، اس کا ایکسپلینس اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ پھر وہ توحید کا تصور ہر ایک کا اپنے اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کتابی مذاہب ہیں، ان تمام کتابی مذاہب میں آپ کو جنت کا تصور اور جہنم کا تصور ملے گا۔ کہیں پر اس کو نرگ اور سورگ جس کو کہیں پر کہا جائے گا۔ دنیا کے ہر مذہب میں جس کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہو، آپ کو موت اور ملک الموت کا تصور ملے گا۔ آج یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی اس کا تصور ہے کہ ملک الموت کو یمراج کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر میں تصورات ملتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے، جس کو ہمارے زمان میں تقابل ادیان کہتے ہیں، کمپیٹیٹیو سٹڈیز، کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھ کر ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کی جائے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ دوریاں جب رہتی ہے تو نفرتیں بڑھتی ہے۔ تو ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جو اپنے اہم مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف توجہ دی جائے تو ماشاءاللہ میں بہت مصروفیت تھی، مشغول تھا۔ میں نے دوپہر میں بھی فون کیا ہمارے امتیاز خلیل صاحب کو، میں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیجئے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا ایک اہم سفر درپیش ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے رات میں احمد آباد پہنچنا ہے۔ تو امتیاز خلیل صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، مجھے 7:30 بجے چھٹی مل جائے، اس طریقے کا آپ پروگرام کیجئے تاکہ میں اپنے اگلے پروگرام پہ بھی پہنچ سکوں۔ تو بہرحال میں ڈاکٹر ساجد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کوشش کی۔ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے عقل کو آپ تشریف لائے تھے، تو آپ نے بہت ساری چیزیں اپنی تقریر میں جب پیش کی تو چونکہ قرآن کریم سے بندے کو اللہ کی توفیق سے کچھ مناسبت ہے، تو اس موقع پر میں نے ان سے کہا کہ آپ جو بہت ساری چیزیں گیتا کے حوالے سے پیش کر رہے تھے
تو ایک طرف آپ پیش کر رہے تھے اور دوسری طرف میرے ذہن کے اندر میں قرآن کی آیتیں اسکرین کے اوپر گھوم رہی تھی کہ یہ پیغام قرآن کریم نے بھی دیا ہے. تو آج ان کے ذہن میں بات آئی اور ماشاءاللہ ایک بات انہوں نے کہ دونوں کی مشترکہ تعلیمات کیا ہے اور دونوں میں متفق اور مشترکہ کون سی چیزیں ہیں ان کو جمع کرنے کی بہرحال کوشش کی. اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان پہلے خود کو پہچانے اور پھر اپنے خدا اور اپنے خالق کو پہچانے. جب وہ خود کو اور خدا کو پہچانے گا تو اس کے دل میں محبت کا بیج اور محبت کا درخت اگے گا, اور جب محبت کا درخت اگے گا تو نفرتیں ختم ہوگی, دوریاں ختم ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی کو مارنے, کاٹنے یا کسی قسم کی ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے جس سے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچے, مگر لوگ اپنے مفاد کے لیے مذہب کو غلط استعمال کرتے ہیں, اپنے بینیفٹ کے لیے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہے. تو جب ایجوکیشن اور تعلیم آئے گی, جب ہمارے اندر مطالعے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے. جنگل میں رہنے والے جانور اور بستیوں میں رہنے والے انسانوں میں بڑا فرق ہونا چاہیے. ہم آج بہت ساری ایسی ویڈیوز آتی ہے جس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ ہے اور ایک خونخوار جانور اس کا شکار کرنے کے لیے دوڑتا ہے, مگر بچے کو دیکھ کر اس کو رحم آ جاتا ہے. تو اسے دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنگل کا خونخوار جانور یہ رحم دل بن چکا ہے اور بستی میں رہنے والا انسان کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی خونخوار ہو چکا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو کم سے کم کسی دوسرے سے نہیں, اسی گونگے جانور سے ہم سیکھ لیں کہ اس کے دل میں دوسرے کی محبت ہے, چھوٹے کی محبت ہے. تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی کیسی محبت ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ انسان اپنے کام آئے تو یہ کوئی کمال نہیں. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے. دوسروں کے کام آنا, دوسروں کا دل میں درد ہونا, ہمدردی ہونا اور دوسرے کی خدمت کا جذبہ ہونا, یہ ہے اصل انسانیت. اسی لیے میں اخیر میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری جو قرآن کریم کے بڑے مفسر گزرے ہیں, ان کی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں. وہ ایک مرتبہ ان کے دل میں بات آئی, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے, ریلوے اسٹیشن پر میں پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں اور ٹرین میں سوار ہونے جا رہا ہوں, کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ قرآن سمجھا دیجئے ہمیں مختصر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کریم ان کو سمجھا سکتا ہوں اتنی دیر میں کہ اپنا ایک پاؤں پلیٹ فارم پر ہے, دوسرا پاؤں ٹرین میں رکھنے سے پہلے میں ان کو قرآن سمجھا دوں گا. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ 700 پیج کا قرآن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی منٹ میں ہم سمجھا دیں گے. اس کے بعد جو آپ نے بات کہی بڑی قیمتی بات کہی. آپ نے کہا پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ اگر کوئی چیز ہے تو 3 چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت, اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت. ایک اللہ کی عبادت, اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت. کہا یہ 3 چیز اگر آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ یوں سمجھے کہ آپ نے پورے قرآن پر عمل کر لیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کون کرے اس کو. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کے پیغام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جیسا کہ گیتا کی روشنی میں آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے کہ اچھے پیغام کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دے, اپنی سوچ کو مثبت بنائے اور نیگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے. میں نے دنیا کے 40 ملکوں کا سفر کیا, مگر میں بڑے وثوق کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جن ملکوں میں نے لوگوں میں آپس میں محبت دیکھی, ان ملکوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھا.
اور جن ملکوں میں نے لوگوں میں لڑائی جھگڑے اور نفرت دیکھی ان ملکوں کو تنزلی کرتے ہوئے دیکھا. لہذا اگر ہم بھی اپنے اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو نفرت کے ساتھ ترقی نہیں دے سکتے ہیں. ہم کو محبت ایک دوسرے کی، جب تک کہ انسان کی رسپیکٹ نہیں کرے گا وہاں تک کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اور مان لو کچھ دیر کے لیے ترقی بھی کر لے تو ایسی ترقی کسی کام کی نہیں. بہرحال ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھے اور ایک دوسرے کے قریب ہو، اور جس کی اس کتاب کے ذریعے سے کوشش کی گئی ہے، امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کوشش کو کامیاب بنائے. اور میں ڈاکٹر ساجد صاحب کو اور ہمارے دوسرے جتنے بھی مہمان یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو بہت بہت شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے بھی یہاں پر موقع عطا فرمایا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی کم وقت